اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك كلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك، أي ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من قبل هذه الآية، يعني في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين سید محمد علیہ الصلوات والتسلیم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور رسل ہیں اور پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہم آپ پر اس سے پہلے کر چکے. یعنی اس سے پہلے کی مراد یہ ہے کہ جو سورتیں مکیہ ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ سورت مدنیہ ہے، یہ سورت جو ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے یعنی مکی صورتوں میں بھی ہم نے بعض انبیاء اور رسل کا آپ پر ذکر کیا ہے، اور بعض رسول مبارک علیہم الصلوات والتسلیم ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جن انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے اللہ نے نام ذکر فرمائے ہیں وہ تقریباً یہ پیغمبر ہیں جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح ذوالکفل بھی اکثر مفسرین نے پیغمبروں میں شمار فرمائے ہیں، اور سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوات والتسلیم. تو ان پیغمبروں کے اللہ نے قرآن میں باقاعدہ نام ذکر فرمائے ہیں، لیکن اللہ نے پیغمبر تو یعنی تقریباً بعض روایات میں یہ ذکر موجود ہے کہ 1,24,000 نبی بھیجے گئے، جن میں 313 جو ہیں جیسے عدد اہل بدر تھا، اس 313 جو ہیں ان میں رسول بھیجے گئے،
ان 313 میں پھر 5 جو ہیں اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب کے سردار اور سب سے افضل خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ذکر فرمائے، باقی کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے قرآن میں یہ سنت اللہ ہے کہ بعض اوقات تفصیل بیان کی جاتی ہے اور بعض اوقات اجمالی طور پر مجمل کہہ دیا جاتا ہے کہ جو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس میں سب اللہ کے نبی جو ہیں آ گئے، اور جن جن انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر میں بھی حکمتیں ہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمام لوگ اپنے اپنے زعم کے مطابق یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام یعنی بنو اسرائیل کے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کا ذکر موجود تھا، تو جن کے ذکر کا نص نام لے کر ذکر میں مذکور تھا اللہ نے قرآن میں نام لے لیا، اور باقی انبیاء کا اللہ نے اجمالاً ذکر فرما دیا۔ جن کا نام لیا ہے ان کے نام لینے میں بھی حکمتیں ہیں، اور جن کا نام نہیں لیا گیا اس کے نام نہ لینے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور ہمارا سب پر ایمان ہے۔ وقوله تبارک و تعالی ورسول لم نقصص علیک ای خلقا آخرین لم یذکروا فی القرآن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اور اللہ کے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا ہے، یعنی خلقا آخرین، بہت اللہ کی مخلوق پیغمبر گزرے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا۔ وقد اختلف في عدة الانبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث ابي ذر الطويل رضي الله تعالى عنه في ذلك فيما رواه ابن مردوي رحمه الله في تفسيره حيث قال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور مرسلین علیہم السلام کے عدد میں اختلاف ہے، لیکن مشہور صرف اس بارے میں وہ بات ہے کہ جو حدیث ہے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک ہے جس میں ذکر فرمایا گیا ہے حیث قال حدثنا ابراہیم بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن حسین بن عبداللہ بن یزید قال حدثنا ابراہیم بن هشام بن یحیی الغسانی قال حدثني ابي عن جدي النبي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الانبياء قال 124,000 حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنے نبی اور نبی بھیجی ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا 1,24,000۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم الرسل منہم، ان انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم میں سے رسول اللہ نے کتنے بھیجی ہیں؟ قال 313 جم غفیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 313 جو ہے ایک بہت بڑی جماعت رسولوں کی بھیجی گئی۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان اولہم، میں نے پوچھا کہ حضور ان سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ قال آدم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نبی اللہ نے جن کو بھیجا وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل؟ قال نعم خلقه اللہ بیدہ ثم نفخ فی روحہ ثم صفاه قبلا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ پاک کے نبی بھیجے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان میں روح پھونکی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو برابر فرما دیا سامنے، یعنی انسان کامل۔ ثم قال یا ابا ذر 4 سریانیون۔ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ ابو ذر 4 پیغمبر گزرے جن کی لسان زبان سریانی تھی، آدم و شیس و نوح و خنوخ وهو ادریس وهو اول من خط بالقلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4
4 پیغمبر ہیں جن کی زبان مبارک سریانی تھی، اور ادریس علیہ السلام کا نام خنوخ بھی ہے، اور ادریس علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے قلم سے خط لکھنا سیکھا اور پھر سکھلایا۔ وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ ہود وصالح وشعیب ونبیک علیہ الصلوۃ والتسلیم یا ابا ذر، اور حضور نے فرمایا اللہ نے 4 عرب یعنی حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَوَّلُ نَبِيٍّ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پہلے پیغمبر بنو اسرائیل میں جو بھیجے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَآخِرُهُمْ عِیسیٰ علیہ السلام، اور بنو اسرائیل کے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَأَوَّلُ النَّبِيِّينَ آدم وَآخِرُهُمْ نَبِيُّكَ، اور حضور پاک نے فرمایا کہ نبیوں کے سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جس میں اللہ نے نبوت ختم کر دی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث مبارک میں یہ تفصیل آئی ہے۔ قد روى هذا الحديث بطوله الحافظ ابو حاتم بن حبان البستي في كتابه الانواع والتقاسيم وقد وسمه بالصيغه، وخالفه ابو الفرج بن الجوزي وذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به ابراهيم بن الشام هذا، ولا شك انه قد تكلم فيه غير واحد من ائمه الجرح والتعديل من هذا الحديث والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی طویل حدیث جو ہے حافظ ابو حاتم نے بھی ذکر فرمائی اپنی کتاب الانواع والتقاسیم میں، اور اشارہ کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے صحیح ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ابو الفرج ابن الجوزی نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے موضوعات میں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب جو ہے موضوعات یعنی وہ حدیثیں جو بنائی گئیں اصل نہیں، صیت نہیں، ان میں نقل کیا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں ایک راوی ہے ابراہیم ابن حشام، اس کے بارے میں انہوں نے یہ تہمت لگائی کہ یہ روایتیں اس نے گھڑی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سارے ائمہ جرح و تعدیل نے ابراہیم ابن حشام پہ جرح کی ہے کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی ایسی سند صحیح کے ساتھ ہمیں یعنی روایت مبارک نہیں ملتی جس میں 1,24,000 پیغمبر کے عدد کے بارے میں بھی یقین ہو اور یا ان کے اسماء مبارک کا ذکر ہو۔ اللہ نے قرآن میں تو بس ان پیغمبروں کا نام لیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، تو اس لیے اس میں مفسرین کرام، محدثین عظام اور سلف صالحین کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ آدمی کو بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ہمارا سب پہ ایمان ہے، بس ہمارا تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم یہ نہیں کریں گے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پہ نہ لائیں، کسی پہ لائیں اور کسی پہ نہ لائیں، بلکہ جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تو گویا ان کا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان ہے۔ تو لہذا بس اجمالی کہنا چاہیے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنی کتابیں اتاری، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک پیغمبر کی تفصیل بیان کرنے سے کوئی ہمارا فائدہ بھی معلق نہیں، تمام کتب سماویہ سابقہ کا ذکر بھی ضروری نہیں، اس لیے اللہ نے اجمالاً ذکر کر دیا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر کر دیا ہے اور بعض رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا ہے، لیکن جو ایک نبی کا کلمہ پڑھے گا وہ سب پہ ایمان لائے گا۔ اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ یعنی آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف ہے۔ وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا معاذ الفاتن علي بن يزيد عن القاسم النبي امامة قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كم الانبياء قال 100,024,000
من ذلك 315 جما غفيرا. معان ابن رفاعت اسلامی ضعیف، ولی ابن یزید ضعیف، والقاسم ابو عبد الرحمن ضعیف ایضا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں روایت میں یہ بھی آیا، حضرت ابی امامہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل انبیاء، کتنے نبی گزرے؟ حضور نے فرمایا 1,24,000، اور ان میں سے 315 جو ہیں جمن غفیر یعنی بہت بڑی جماعت. اپنا شیخ صاحب کو جان بتا دیں وہ کیا وہ مسلح بچھاتا ہے نا، اس کو پکڑ کے مسلح بچھانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انہوں نے جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100,000 من ذالک 315 جمن غفیرا کہ 315 جماعت جو ہے جماعت رسولوں کی ہے. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ معان ابن رفاعت السلامی جو ہے اس میں ضعیف ہے، علی ابن یزید جو ہے ضعیف ہے، قاسم ابو عبد الرحمن جو ہے وہ بھی ضعیف ہے. وقال الحافظ ابو یعلی الموصلی حدثنا احمد بن اسحاق ابو عبد الله الجوهري البصري قال حدثنا علي بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة الربزي عن يزيد الرقاشي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله 8,000 نبي 4,000 إلى بني إسرائيل و4,000 إلى سائر الناس وهذا أيضا إسناده ضعيف فيه الربذي ضعيف وشيخ الرقاشي يذهب منه والله تعالى عالم. اور ایک سند میں یہ بھی آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے 8,000 پیغمبر بھیجے ہیں، 4,000 بنی اسرائیل کی طرف اور 4,000 باقی ساری مخلوق کی طرف. لیکن یہ بھی سند ضعیف ہے، اس میں ربزی جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور اس کا شیخ جو ہے رقاشی وہ بھی اس سے زیادہ ضعیف ہے. تو یہ روایات ہیں، لیکن روایات ایسی ہیں جو ناقابل اعتماد ہیں. قال ابو يعلى حدثنا ابو الربيع قال حدثنا محمد بن ثابت الابدي قال حدثنا معبد بن خالد الانصاري عن يزيد الرقاشي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من خلا من اخواني من الانبياء 8,000 نبي ثم كان عيسى ابن مريم ثم كنت انا. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی جو انبیاء گزرے ہیں تقریباً 8,000 نبی گزرے ہیں، ان کے بعد پھر سب کے آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مجھے بھیجا گیا حضور خاتم الانبیاء آخر الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم. وقد رویناه عن انس من وجه آخر فاخبرنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي قال اخبرنا ابو الفضل بن ساکر قال انبانا الامام بکر القاسم بن ابي سعيد الصفار قال اخبرنا احمد ابي عائشة بنت احمد بن منصور بن الصفار قال اخبرنا الشريف السنانك هبة الله بن ابي الصحابة محمد بن حيدر القرشي قال حدثنا الامام الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي قال اخبرنا الامام ابو بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا احمد بن طارق قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زياد بن سعد محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليمان عن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت على إثر 8,000 نبي منهم 4,000 نبي من بني إسرائيل وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله كلهم مرفون إلا أحمد بن طارق هذا فإني لا أعرف بعدالة ولا جرح والله أعلم. حدیث ابی ذر الغفاری الطویل فی عدد الانبیاء علیہم السلام. اس سند مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے 8,000 نبی کے بعد ان میں 4,000 پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے گزرے ہیں، لیکن یہ سند بھی غریب ہے، اس پر بھی کوئی اعتماد نہیں ہے. قال محمد بن حسین الآجری قال حدثنا ابو بکر جابر محمد بن الغریانی عمران بن رجب سنة 97 و200 حدثنا ابراہیم الشامی الغسانی قال حدثني ابي عن جده عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده
فجلست إليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أمرتني بالصلاة قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت يا رسول الله فأي المؤمن أفضل قال أحسنهم خلقا قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم قال من سلم الناس من لسانه ويده. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا فَإِذَا رسول اللہ جالس وعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرماتے مسجد میں بیٹھے تھے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے بیٹھا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. آپ نے فرمایا نماز سب سے اچھی چیز ہے, چاہے تو زیادہ کرو چاہے تو تھوڑی کرو. اس کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی نفلی عبادت, ورنہ جو فرائض اللہ ہیں وہ تو معین ہیں, نہ زیادہ ہو سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں. یاد رکھا کریں جہاں احادیث مبارک میں ایسی چیزوں کا ذکر آتا ہے وہاں مراد ہوتی ہے بھی نفلی عبادت, کہ جو فرائض اللہ ہیں یا جو سنن ہیں مؤکدہ یا غیر مؤکدہ یا جو واجبات ہیں وہ تو ہیں ہی, ان میں تو کسی قسم کی بات ہے نہیں. البتہ نفلی عبادت ہے جتنا اللہ توفیق دے نوافل پڑھو, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اشراق پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو صلاۃ ضحیٰ پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ہر وضو کے ساتھ تحیت المسجد پڑھیں, اللہ تحیت الوضو پڑھیں, ہر مسجد میں داخل ہونے پر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں, اسی طرح رات کو تہجد پڑھیں. تو اللہ جتنی تمہیں ہمت دے زیادہ کرو یا تھوڑا کرو. نفل میں تو انسان کی اپنی ہمت ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو آدمی نوافل میں جتنی زیادتی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں اور اس کو اسی کا اجر دیتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں میں نے پوچھا حضور ای الاعمال افضل, کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ. سب سے پہلی چیز تو اللہ پر ایمان ہے, کیونکہ عقیدہ ہوگا تو عمل بھی قبول ہوگا. اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہو, اللہ پر ایمان ہی صحیح نہ ہو تو پھر تو کوئی عمل مقبول نہیں. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای المومنین افضل, سب سے بہتر مومن کون ہے جو افضل ہو باقی مومنین میں؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا, جس کا خلق سب سے اچھا ہو, بطور اخلاق کریمہ کا مالک ہو, جس کا خلق جتنا اچھا ہے وہ اتنا زیادہ اچھا مومن ہے. میں نے کہا حضور پھر مسلمانوں میں سب سے اچھا سب سے محفوظ مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان سے جس کی ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں, یعنی لوگوں پہ تہمت بھی نہیں لگاتا, لوگوں پہ جھوٹ بھی نہیں بولتا, لوگوں کی غیبت بھی نہیں کرتا, لوگوں کو کبھی برا بھی نہیں کہتا, گالی بھی نہیں دیتا, اور نہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا نقصان کرتا ہے, وہ مسلمان سب سے محفوظ ہے. اور اس کے بعد میں نے پوچھا قلت یا رسول اللہ ای الہجرت افضل, کہ ہجرت سب سے افضل جو ہے وہ کون ہے؟ فرمایا من ہجر السیئات. اصل تو ہجرت تھی نا ایک بلد سے دوسرے بلد میں جانا, جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. اصل حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. تو حضور نے فرمایا بھی سب سے اچھی ہجرت تو یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑو, برائی کو چھوڑو, سیئات کو چھوڑو. جتنی برائیاں ہیں, گناہ ہیں, سیئات ہیں, ان سے بچو, ان کو چھوڑو. جو آدمی سیئات کو چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. قال قلت یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل, میں نے عرض کیا کہ حضور نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز کیا ہے؟ فرمایا طول القنوت, جس میں لمبا قیام ہو, زیادہ دیر کھڑا ہو اور اللہ کے آگے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے, قرآن کی پڑھے. فقلت یا رسول اللہ فای الصیام افضل. اب میں نے پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ روزہ زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا فرض مجزن عند اللہ اضاف کثیرہ. اصل روزہ تو وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے, ان فرض کو پورا کریں کہ اللہ نے سال میں 1 مہینہ رکھا ہے. سب سے پہلے تو فرائض ہیں, اس کے بعد جو ہیں پھر اضاف ہیں, جتنا مرضی آئے نفل بڑھاتے جاؤ. قلت یا رسول اللہ فای الجہاد افضل.
قال من عقر جوادہ وأحریق دمہ. میں نے پوچھا حضور جہاد سب سے افضل کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عقر جوادہ وأحریق دمہ. جو بندہ اپنے سواری اپنے گھوڑے کو زخمی کرے، خون بہائے، لڑے اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ کر. قلت یا رسول اللہ وای الرقاب افضل، کہ سب سے بہترین سواری جو ہے وہ کون سی زیادہ بہتر ہے، یعنی کون سا صدقہ کرنے میں جانور زیادہ بہتر ہے؟ گردن رقاب سے من یا بندہ، کیونکہ رقاب کا اطلاق ہر چیز پہ ہوتا ہے، رقبہ انسان کو بھی کہتے ہیں کہ کون سا غلام زیادہ افضل ہے، کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اغلاھا ثمنا وانفسا عند اہلھا. آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ مہنگا ہو اور اپنے اہل میں زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہو، کیونکہ جو قیمت زیادہ ہوگی تو خیرات بھی زیادہ ہوگی، جتنی محنت قیمت زیادہ خرچ کریں گے اتنی ثواب زیادہ ہوگا. قلت یا رسول اللہ وای الصدقۃ افضل قال جوز من مقل وصن لا فقیر. آپ نے فرمایا کہ جوہد من مقل ای الصدقۃ افضل، صدقہ کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی کوشش کرے، تھوڑا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرے اسی طرح پہنچا، اور سرن الی فقیر، اور اس کا پہنچانا جو ہے فقیر، یعنی ایک تو ہے نا جی ایک بڑا آدمی ہے اس کے پاس مثلا لاکھوں روپے ہیں، وہ اگر 100 ریال بھی خیرات کر دے تو اتنا کام کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے چلو ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اللہ مدد کریں گے. وہاں ان کا ڈرائیور نہیں تھا طلعت، اس کو کہتے سمجھے، وہ ہوگا ادھر ادھر دیکھو بیٹھا ہوگا، اس کو سمجھاؤ، بات سمجھے گا تو شیخ بھی کرے گا نا، آپ کی سمجھا نہیں تو کیا کرے گا. یعنی اس کو کہیں جو طلعت ہے نا، اس کو کہیں کہ وہ مصلی بچھاتا ہے تو کوئی اس کو پکڑ کے لے گیا، اس کو جا کے کہو بھی مہربانی کرو. نہیں اس آدمی کو تو چھوڑے نا، مصلی کی تو بات نہیں ہے نا، یہ بھی تو بیچارہ نہیں سمجھتا. اللہ 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 سب پہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہر کو ہدایت دے فیصلہ. اچھا جی، اب جناب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کر کے، ایک مزدور ہے بیچارہ سارا دن مزدوری کرے، اس کو 20 ریال ملے، اس میں سے اگر وہ 1 ریال خیرات کرے تو وہ تو بہت بڑی خیرات. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے، تاریخ میں ہے، حدیث مبارک میں تو ذکر نہیں ہے اس کا، کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما دونوں بھائی سفر فرما رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ سفر کے دوران راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی، تو بارش جب ہو گئی تو مجبوراً آپ کو خیموں میں جا کے ایک غریب بدو کے گھر میں پناہ لینی پڑی کہ بارش آ گئی تو کہاں آپ سفر کیسے جاری رکھیں. تو جب آپ اس کے خیمے میں گئے تو اس نے بڑا استقبال کیا، اس نے بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، اور اس نے اپنی سخاوت کے مطابق دمبا ذبح کیا، پکایا، حضرت کو کھلایا. اچھا خدا کی شان ہے بارش طویل ہو گئی، اس نے پھر دوسرے دن دوسرا دمبا ذبح کیا، تیسرے دن تیسرا دمبا ذبح کیا. تو روزانہ حضرت کی دعوت کی. تو جب بارش تھم گئی اور حضرت نے سفر کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں ساتھ. انہوں نے کہا کہ 20,000 درہم ہمارے پاس ہے سفر کے لیے. فرمایا 10,000 درہم جو ہے اس کو دے دو. انہوں نے حضرت کے حکم پہ دے دیا اس غریب کو 10,000 درہم، اور دے کے جب چلے تو راستے میں انہوں نے کہا حضرت سفر اتنا لمبا ہے، 10,000 درہم تو آپ نے یہاں خیرات کروا دیا، اور اسی طرح ہی اگر خیرات کرنی ہے تو پھر سفر تو نہیں ہو سکتا. اور پھر اس بیچارے نے ہمیں 3 دمبے کھلائے تھے، زیادہ سے زیادہ 300 ریال کے ہو جائیں گے، اور آپ نے 10,000 ریال دے دیا. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میرے بھائی ہم سے زیادہ تو وہ بدو سخی ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے حضرت، وہ تو 300 ریال خرچ کرے اور آپ 10,000 خرچ کریں، سخی بھی وہ زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس کی تو کل جائیداد یہی 3 دمبے تھے جو اس نے ذبح کر کے ہمیں کھلا دیے. اس نے تو گویا اپنی ساری جائیداد دے دی، لیکن ہم نے تو سفر میں جتنے پیسے پھر بھی آدھے دیے ہیں آدھے نہیں دیے. تو ہم سے زیادہ سخی تو وہ ہوا کہ جس نے اپنی ساری جائیداد جو تھی وہ اللہ کے راستے میں لٹا دی. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای آیت ما انزل علیک اعظم. آپ نے پوچھا حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور آپ پر سب سے بڑی آیت مبارک شان والی عظمت والی کون سی قرآن میں اتری؟ فرمایا آیت الکرسی.
ثم قال يا أبا ذر وما السماوات السبع وما الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابا ذر وما السماوات السبع، اور نہیں ہے ساتواں آسمان کرسی کے مقابلے پر، الا کحلقۃ ملقاۃ بأرض فلاۃ، جیسے کہ کوئی بڑے میدان میں ایک حلقہ ڈال لیں تو ایک حلقہ کتنی جگہ روکے گا، تو یہ 7 آسمان جو ہے یہ تو کرسی کے سامنے اتنا ہے. فضل العرش علی الکرسی، اور عرش جو ہے پھر وہ کرسی سے بڑا ہے. کفضل الفلاۃ الحلقہ، جیسے وہ میدان اس مقابلے والے حلقے سے افضل یعنی بڑا ہے. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم الانبیاء، انبیاء کتنے گزرے؟ قال 100,024 ألفا. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم الرسل من ذلك، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ قال 313 جم غفیر کثیر طیب. حضور پاک نے فرمایا 313 بہت بڑی